अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर वाफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और हूँ मैं विलेज वाले किचन में एज़ यूजुअल। तो थोड़ा सोचा था सिटी जाऊँगी, लेकिन अभी नहीं जा पाऊँगी, घर में बहुत मुझे काम होता है। तो 2 दिन पहले बेटे ने ये पाचा लाए थे। पाचा मतलब पाया, उर्दू में पाया कहेंगे, कश्मीरी पाचा पाचा कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? Trotters. टॉटर्स, Beef trotters, mutton trotters. बीफ टॉटर्स, मटन टॉटर्स, चिकन टॉटर्स। एंड चिकन टॉटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव अब्रॉड। अब्रॉड में चिकन टॉटर्स का बहुत वैल्यू होता है, और एज़ वेल एज़ बीफ का भी वहाँ पे बहुत वैल्यू होता है। इतना मटन टॉटर्स का वैल्यू नहीं होता है बाहर। तो 2 दिन पहले छोटी का बहुत फेवरेट होने की वजह से बेटे ने लाया था। तो 2 ही लाया था, लेकिन वो ना थोड़ा साफ़ ही था। लेकिन अब पाया तो पाया ही होता है ना, एनिमल्स फीट होता है तो वो का। लेकिन आज फिर लाए हैं, लेकिन ताज़ा ताज़ा लाए हैं। कहने के लिए ये बात है कि अपने नज़रों के सामने ज़बह किए हुए गाय का तो ताज़ा ताज़ा भी है, और इसे हम खुद इसको कंजेंगे। इसका मतलब बाल वाल देखिए, ये है। अभी देखने में बहुत ही बदसूरत लग रहे हैं ना, लेकिन देखिए एकदम ताज़ा है, और माल पानी बहुत है इसमें, देखिए, है ना। अब ये अभी चल चल के घास घूस भी पैरों में लगे हुए हैं। तो आज तो पूरे 4 लाए हैं मज़ेदार। तो ये अब इसमें कोई शक शुबा नहीं है, ये एकदम अपने नज़रों के सामने काटा हुआ गाय गोरी जो भी हो। तो अभी इसमें मिट्टी बिट्टी लगे हैं, तो इसे गंदा नहीं कह सकते हैं, ये साफ़ है। ये अभी मैं इसको साफ़ करूँगी, फिर थोड़ा रखूँगी, फिर बाद में इसका ये जो बाल वाल है ये सब हम जला के साफ़ करके फिर हम पाया बनाएंगे। लेकिन इस बार का ये जो पाया है मैं बहुत हट के बनाने वाली हूँ, फिर आप लोगों से भी शेयर करूँगी, ठीक है। अभी तब तक मैं ये धो रही हूँ। तो यही है पाया, और ये ताज़ा है बिल्कुल। अभी आज सुबह ही सैटरडे भी है, आज वीकेंड भी है, तो कल संडे है, तो कल मॉर्निंग को ब्रेकफास्ट में पाया खाने को मिलेगा। क्योंकि ये अभी रात को फिर से बेटा आएंगे, वही कंजेंगे इसको, वही कंजेंगे, वही सब कुछ करेंगे। मेरा काम है इसको धो धा के रखना, तो वो आके कंजे कुंजेंगे, फिर काट कूट करके फिर मुझे देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ एकदम साफ़ से धो के रख दिया इनको। मुझे बहुत अच्छा लगता है धोना, ये गोबर की बदबू होती है ना, मुझे अच्छा लगता है धोना। और देखिए अभी तो ये ज़िंदा था ना, ये पता नहीं कहाँ गए होंगे, तो इसके पैरों में घास गोबर वोबर लगे हैं। ये गंदा तो है गोबर भी, लेकिन इसको इतना गंदा नहीं है कि हम हाथ लगाएंगे तो गंदा है, नहीं। मुझे गोबर वोबर के साथ हाथ लगाना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाँव का जितने भी एटमॉस्फेयर है मुझे बहुत पसंद है। तो मैं इन सबको अभी धो रही हूँ। अब 2 मैं धो चुका, अब मैं 2 धोऊँगी, और धो के मैंने यहाँ पे साफ से रख दिया इनको। अभी थोड़ी देर नेट में रख के ड्रेन आउट हो जाएगा, पानी टपकेंगे, फिर बाद में इनको गन से करेंगे। गन से तो नहीं करेंगे, हम आग जलाएंगे, फिर उस पर इनका बाल को हम कंजेंगे। अभी ऐसा हाल है, देखे इतना गोबर लगे है ना। हमें गोबर से प्यार है, गोबर से बहुत कुछ हो सकता है ना। गोबर से आग भी जलाया जा सकता है, गोबर को सुखा भी सकते हैं, गोबर फूलों में ज़मीनों पर भी डाल सकते हैं। तो अभी मैं इनको धो रही हूँ। तब देखिए पहले ऐसा था, बाद में ऐसा है ना, साफ देखिए। और देखिए व्यूअर्स, जो पाचा था उसको अभी कंज रहे हैं, ऐसे आग लगा के लकड़ी का, फिर उस पे ये बेटा जो है वो इसको कंज रहे हैं। बहुत मेहनत लगते हैं, हर चीज़ जो अपने हाथ से बना के होता है ना,
اس میں محنت لگتے ہیں، لیکن اس میں دو راہ ہی نہیں ہے، زہر ہونے کا، سڑنے کا، بیمار ہونے کا، یہ سب نہیں ہوتا ہے۔ اب اس نے بیچارے نے اتنا محنت کیا، مدد کریں گے نہیں، چلو کوئی نہیں۔ اور یہ دیکھیے اچھا سے آگ جلا کے لکڑی پہ اس کو کنس رہے ہیں۔ اب دیکھا نا آپ نے پاچا کتنا محنت سے میں نے دھویا پورا اس کو، گوبر شوبر صاف شفاف، اس کے بعد پھر اس کو دن بھر پانی ڈرین کر کے رکھا، پھر اب ابھی اس کو کنس رہے ہیں۔ اب کتنا محنت لگ رہا ہے نا۔ اب انشاءاللہ اس کو اچھی طرح سے بنائیں گے، پھر کھائیں گے۔ بہت محنت لگتا ہے، یہ ملتا ہے بازار میں نا، پھر پاپا ہی بولتا ہے اس کو کیمیکل سے لوگ دھوتے ہیں، یہ زہر ہے ایسے بول کے۔ اقبال صاحب خود بولتے ہیں اس میں کیمیکل سے دھویا ہوتا ہے، اسی لیے یہ پھلا ہوتا ہے، بولتے ہیں۔ اب میں نے تو دیکھا نہیں کیمیکل سے دھوتے ہوئے، ورنہ بڑے کا پاچا چھوٹے کا پاچا بازار میں ملتے ہیں، لیکن اب پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت دے اور صحت دے، میری دعا یہی ہے۔ اور بس بہت محنت کرتا ہے بیچارہ، چاہے میرے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن میں انصاف تو ضرور کروں گی۔ انصاف کرنا میرا فطرت میں ہی ہے، اور اسی انصاف کرنے کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ دکھ بھی دیتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ رب العزت بس مجھے اپنے اس میں رکھے، حفظ و امان میں۔ بس میں چاہے جو بھی ہو، انصاف کے لیے میں ضرور انصاف ہی کروں گی۔ نا انصاف لوگ نا بہت غلط ہوتے ہیں، بہت غلط ہوتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کو نا انصاف نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی، بہت بڑی گناہ ہے۔ اور کچھ لوگوں کے تو نسلی ویسے ہوتے ہیں اور خون کا اثر بھی ہوتے ہوں گے، تو انصاف نہیں ہوتے ہیں، رحم نہیں ہوتے ہیں، تو یہ بہت غلط اور بہت ہی بدقسمت والی بات ہے۔ اللہ سب کو انصاف کرنے والا اور رحم دل بنائے۔ تو بس بنی رہیے بھی میری ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ پاچا کو دیکھیں کتنا محنت لگتے ہیں، اللہ اس کو صحت دے، تندرستی دے۔ بس انسان کو روپیوں پیسوں سے بھی بڑھ کے آج تندرستی اور صحت ہے، اور نیت صاف، اور بس اللہ رب العزت موت تو آنی ہے ایک نہ ایک دن، جنت الفردوس میں انٹری کرا دے، آمین یا رب العالمین۔ آرگینک سبزی دیکھیے، برنجل، واگن بولتے ہیں اس کو، بیگن بھی بولتے ہیں ہندی لوگ، ہے نا، بیگن، کشمیری میں بولتے ہیں واگن۔ اور ابھی نکال کے لائے ہیں، دیکھیں ایک دم فریش ہے، یہ دیکھیں۔ اس سے تھوڑا چھوٹا جو ہوتا ہے نا، اس کو بنانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ اور دیکھیں ٹماٹر، یہ بھی آرگینک ہے، اور دیکھیں یہ بھی نکال کے لائے ہیں تھوڑی سی، دیکھیں ایک دم تازہ ہے۔ کچھ پھر ایسے بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیسے یہ زمین پہ ایسے لگ گئے ہوں گے، اسی لیے داغ بیٹھتے ہیں۔ دیکھیں اس طرح سے اگتے ہیں۔ ایک ڈنگ آج کا ہو جائے گا لنچ کا۔ کتنے؟ 1 2 3 4 5 6 7 واگن ہے، آج لنچ کا ہو جائے گا۔ بناؤں گی تھوڑا سا، زیادہ نہیں بناؤں گی، اتنا سا بناؤں گی۔ اب اس کو فرائی کر کے بناؤں گی ٹماٹر کے ساتھ انشاءاللہ رحمان۔ مطلب کھانا بنانے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے اور اپنا ہاتھ کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ بیگن کو بنانے کے لیے، کہنے کے لیے تو ٹماٹر مسٹ چاہیے، ٹماٹر ہو، پیاز ہو، یہ سب تو چاہیے۔ اگر اس کے بنا بھی اگر کوئی کچھ الگ طریقہ یا پھر سمپل طریقے سے بنا رہے ہو تو وہ بھی چل جائے گا، لیکن مجھے تو جیسے اس کو 4 حصہ کر کے پھر اس کی ڈنڈی بھی میں رکھتی ہوں، تھوڑا سا کاٹتی ہوں، یہ مزہ آتا ہے پھر کھانے کے ٹائم نا، ڈنڈی سے پکڑ کے اس طرح کھانے میں۔ تو اس کو پھر فرائی کرنا ہے
डीप फ्राई भी नहीं करना है तो फिर भी अच्छा सा फ्राई करना है। फिर टमाटर प्यूरी के साथ पहले टमाटर को अच्छी तरह से पका के जो भी इंग्रेडिएंट्स टमाटर के साथ करना है। फिर उसके बाद इसको ऐड करके 2-5 मिनट ढक के रखना है। तो इसका जो ग्रेवी का टेस्ट है वो इसमें आ भी जाएंगे और बैगन का अपना फ्राइड वाला टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो उस तरह से मज़ेदार बनते हैं। और बैगन का बनाने का तरीका बहुत होते हैं, लेकिन इसके लिए प्रॉपर मसाला तो चाहिए ना लज्जत के लिए। इंसान कमाती ही है रोटी कपड़ा और मकान के लिए, लेकिन उसमें से मस्त है खान पान साफ़ सुथरा हो और अच्छा हो, क्योंकि इंसान का सेहत खाने से ही बनता है, ना घर से बनता है ना कपड़ों से बनता है। इसीलिए खाने पे ध्यान देना चाहिए और बिस्मिल्लाह करते हुए खाने का आगाज़ जो है बिस्मिल्लाह से करना चाहिए। और खाना बनाने के वक्त गाना वाना नहीं गाना चाहिए बिल्कुल भी। अगर कोई मर्द हजरात भी खाने की प्रिपरेशन कर रहा हो तो कम से कम बिस्मिल्लाह पढ़े, सना पढ़े, कुछ ना कुछ मतलब कुछ अल्लाह के ज़िक्र करते हुए अगर खाना बनाएंगे। और सिगरेट विगरेट बिल्कुल नहीं पीना है खाना बनाने के टाइम, क्योंकि उससे खाने का जो बरकत भी चला जाता है और टेस्ट भी चला जाता है, और खाना खाने पर भी उसका जो बेनिफिट है सेहत के अंदर वो नहीं मिलेंगे। सो नमाज़ भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इंसान को सिंसियर रहना और किसी पर भी मतलब छोटी छोटी बातों पे मतलब रूठना, किसी को इल्ज़ाम लगाना, है ना। और शक की मिजाज के जो आदमी होते हैं उसका लाइफ बहुत ही क्रिटिकल होता है। मतलब शक जो लोग इंसान करेंगे किसी पर भी, वो लाइफ कभी भी सक्सेस नहीं होगा। और शक करना सबसे बुरी बीमारी है और उसका कोई इलाज नहीं है। तो इसीलिए खाना पकाते वक्त भी शक नहीं कीजिए, अपने लाइफ में भी शक नहीं कीजिए, अपने बच्चों पर भी शक नहीं कीजिए, मियाँ बीवी आपस में शक बिल्कुल मत कीजिए। एक भरोसा होना चाहिए और हर किसी को अपना लाइफ है। और हम मुसलमान को तो पता ही है एक औरत को कैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। शादी के बाद अपने शौहर को भरपूर इज़्ज़त देना चाहिए, क्योंकि उसका इज़्ज़त ही सब कुछ है। बाद में बच्चे भी होंगे तो इज़्ज़तदार बाप हो तो लोग उस बच्चे के तरफ भी इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे। अगर बीवी अपने शौहर का इज़्ज़त नहीं रखेंगे तो बाद में बच्चे भी उस बाप का इज़्ज़त नहीं रखेंगे। और उसी तरह से दो ख़ानदान जब आपस में जुड़ जाते हैं तो एक दूसरे के दो ख़ानदान जब जुड़ते हैं, लड़का लड़की शादी करते हैं तो दो जिस्म की बात नहीं होते हैं, ख़ानदान की बात होते हैं। आपस में मेल जुल, कभी आना कभी जाना। ये हिंदू रिवाज जहाँ चलता है, बेटी के घर नहीं जाना है, पानी नहीं पीना है, दामाद आएंगे तो किस लिए आए हैं, मतलब अजीब करीब होता है। अगर कोई दामाद बहुत वेल ऑफ हो, बहुत ही मतलब बैंक मैनेजर हो या फिर इंजीनियर हो या फिर बहुत बड़े ओहदेदार हो, तो उनका खातिरदारी ससुराल में अलग तरीके से होते हैं, क्योंकि उनके पैसे रुपयों को देख के, गाड़ी को देख के और जो नॉर्मल सा दामाद होगा फिर उसके साथ नॉर्मल सा ही बिहेवियर होता है। कोई लोग तो फिर बहुत ही नीचे गिराते हैं, उसके धजिया उड़ाते हैं, उसके हर एक चीज़ पे उंगली उठाते हैं और बिल्कुल भी इज़्ज़त नाम की चीज़ नहीं होते हैं। तो वो बहुत ही बदकिस्मती है दोनों तरफ। बाकी मेरा बात उठी खाना बनाने से, और यही बात है, खाना खा के ये पेट में जाएंगे तो हलाल के पैसे का अगर सब्ज़ी हो, सिन हो, कुछ भी हो तो फिर वो ईमान पैदा करेंगे। अगर हराम का हो तो फिर खाना ना लज्जतदार बनेंगे, ना घर में खाना मुसलसल बनेंगे, नहीं बाहर का ही ज़्यादा प्रेफरेंस करेंगे। तो देखिए आज तक अब जितनों ने खाना खाया बाहर से, अब भी खा रहे होंगे, तो खाता क्या है, अब कौन सा गोश्त वो लोग खा रहे हैं उसका कोई भी ठिकाना नहीं है, कि वो कुत्ते का है, कि वो खंजीर का है, या फिर वो गधे का है ना। जहाँ तक घोड़े का सवाल है, घोड़ा खाना तो जायज़ है, लेकिन घोड़ा कौन सा वाला, अच्छा घोड़ा, तकड़ा घोड़ा, बहुत ही मतलब घोड़ा भी घोड़ा जैसा, जो हम गाय भी ज़बह करेंगे तो अच्छा होना चाहिए ना, सेहतमंद, ताकि इंसान की सेहत को नुकसान ना पहुँचे। उसी तरह से घोड़ा भी तकड़ा हो, अच्छा हो, सेहतमंद हो, तो हम घोड़े का गोश्त खा सकते हैं, हलाल है। और रहा सवाल फिर गधे का, हम गधे का नहीं खा सकते हैं, है ना। गधे हो, कुत्ते हो, अजीब अजीब जानवर, तो अच्छा घोड़ा भी कौन ज़बह करेंगे, वो तो बहुत महंगी है।
پھر گھوڑا بھی ایسے مطلب کشمیر میں تو بہت سارے گھوڑوں کو مطلب سے کام لیا جاتا ہے، ان کو کام لگانے کے وقت پھر جب وہ معذور بن جاتے ہیں، کمزور بن جاتے ہیں، لنگڑے لولے ہو جاتے ہیں، وہ کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں، تو پھر اس کو چاہے گرمی ہو سردی ہو اسی طرح اس راستے پہ چھوڑ دیتے ہیں. پھر وہ بیچارہ در بدر کے ٹھوکریں کھاتے ہوئے ادھر ادھر کبھی مر جاتے ہیں. پھر ہو سکتا ہے جن کو پیسوں کا اتنا محبت ہو، اللہ کا جب خوف فکر ہی نہ ہو. آج مارکیٹ میں جس طرح سے اب میٹ کا یہ جو دکھنے کو مل رہے ہیں، مطلب اس حساب سے تو پھر لوگ ویسے گھوڑوں کو بھی پکڑ کے کاٹ کے بیچتے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دو رائے نہیں. کیونکہ یہاں کے لوگوں کا جو پیار ہے نا وہ بھی جھوٹا ہے، بہت ہی کمزور پیار ہوتا ہے. اور یہاں کے لوگوں کا جو بات ہوتا ہے نا وہ بھی فوری طور کے لیے ان کو جو اپنا لوہا منوانا ہو تو ہر آن میں وہ منوائیں گے، لیکن دوسروں کی بات سمجھنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کریں گے. تو یہ دکھ کی بات ہے. تو اسی لیے شک مت کیجیے کسی پر بھی. جو شک کرتا ہو تو ویسے کے ساتھ تو بہت مشکل ہے کچھ بھی رشتہ نبھانا، چاہے وہ دوستی کا ہو، چاہے وہ ماں باپ کا ہو، شوہر بیوی کا ہو، اولاد اور ماں باپ کے درمیان ہو، بھائی بہن ہو، کچھ بھی رشتہ ہو. شک کرنے والوں کے ساتھ زندگی حرام ہو جاتے ہیں، جہنم ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کرے اور سب کو ہدایت کرے. باقی جو ہے وہ تو پھر اللہ کو تو پتہ ہے. جب ہم اللہ سے محبت کریں گے تو اس کا مطلب اظہار بھی ہونا چاہیے. وہ اظہار تو پھر نماز سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے. جو انسان نماز پڑھنے کے پابند ہو جائے، جو انسان نماز پڑھنے کا شوق رکھے تو اللہ رب العزت اس کو کبھی نہ کبھی اس کو ضرور ہدایت نصیب فرمائیں گے. اور جو اللہ کسی کو اگر بہتر کچھ اگر کرنا بھی چاہے تو بعض وقت انسان اپنے ہاتھ سے اس چیز کو نست نابود کر دیتے ہیں، تو پھر وہ بدقسمتی کا عالم ہوتا ہے. باقی اللہ کسی کو بھی برا نہیں کرتے. اللہ رب العزت تو سب پہ رحم فرماتے ہیں، وہ تو ارحم الراحمین ہے. لیکن بندہ یا بندی جب اتراتے ہیں نا کہ میں بہت اچھا ہوں، میرے دل میں بہت اللہ کا ڈر ہے، میں بہت ہی اچھا ہوں، میں اچھا ہی سوچتا ہوں، میں ہر ایک کے لیے اچھا سوچتا ہوں، مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، میں کچھ غلط کر ہی نہیں سکتا. اگر میں سے غلط ہو بھی جاتا ہو تو پھر وہ جان بوجھ کے نہیں، ایسے ہو گیا ہے. اپنے باتوں کو معمولی بنانا، دوسروں کے باتوں کو پکڑنا، اور خاص کر کے کوئی مرد عورت پہ مطلب کچھ بھی بات بولنے سے پہلے سوچنا ضرور چاہیے، کیونکہ مرد اور عورت میں فرق ہوتا ہے نا. باقی اللہ رب العزت سے میں یہی دعا کروں گی کہ بس جو لوگ صحیح ہیں مجھے اس سے جڑے رکھے، جو لوگ صحیح نہیں ہیں مجھے ان سے کوسوں دور رکھے. اور باقی میرا پاچہ بنانا باقی ہے. کل رات کو قضا ہے، آج دن کو میں بناؤں گی انشاءاللہ رحمان. اور پھر شام کو یا صبح ناشتے میں بہت مزہ آتا ہے کھانے میں. تو ابھی دن کو اس کو واگن کو بناؤں گی مزے والا. اور مجھے لگتا ہے یہ ویڈیو میں یہیں پہ اینڈ کروں گی. تو آگے کا جو ویڈیو ہوگا پھر انشاءاللہ آپ لوگ سے شیئر ضرور کروں گی. اور میرا جو وہ پایا ہے اس کا بہت بہترین سا کنزہ ہے بیٹے نے. اللہ اس کو صحت دے اور اس کی سب جائز خواہشات جو ہے وہ پوری ہو جائے، اور اس کے بھی زندگی میں اچھا ہی ہو جو اس کے لیے بہتر ہو. اور باقی تو بیچارے نے بہت ستم اٹھائے، اس نے سب کے لیے بجا کرتے آیا، کرتے گیا، کر رہا بھی ہے، لیکن بس اس کو سب لوگ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. تو اللہ رب العزت انشاءاللہ، میں کہتی رہتی ہوں آخرت کے دن کا انتظار کرو تو پھر تمہیں اجر ضرور ملیں گے. تو اجر تو ضرور ملیں گے. اور باقی یہ دنیا بہت ہی عجیب ہے. اپنے ماں باپ جب تک ہے تو کشمیر کے ماں باپ بھی عجیب ہوتے ہیں، لیکن جن کے باپ کا سایہ سر سے اٹھا ہو تو پھر اس کے لیے تو اور بھی زیادہ کچھ لوگ بہت ہی مطلب دوبیدہ میں ہوتے ہیں. اور بڑے بھائی لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگ بہت ہی ناانصاف ہوتے ہیں، ہپوکریسی لوگ ہوتے ہیں. دکھنے میں نہیں دکھتے ہیں لیکن اندر سے دیمک کی طرح مطلب پتہ نہیں کس وجہ سے ایسے وہ لیے ہوتے ہیں، گینا بخس لیے ہوتے ہیں. اب 2 دن کی زندگی ہے، آدھی زندگی سے بھی زیادہ تو کر چکے ہیں سب کے. اب اتنا ہی اور رہیں گے بول کے کوئی گارنٹی نہیں ہے. اب سب کے بچے ہوں گے 2-4 سال، 5 سال، 10 سال، زیادہ سے زیادہ 15 سال، پھر تو مرنا ہی مرنا ہے، پھر قبر میں جانا ہے.
وہاں کا سب کچھ سنگین جو بھی نظارے ہوں گے وہ سب وہاں پہ اس چیز کو مطلب فیس کرنا ہے تو بدقسمت ہوں گے. اسی لیے دنیا میں ہی جیتے جی اگر رفع دفع کرے محبت سے رہے وہی محبت ہے. مرنے کے بعد رونا دھونا آنا جانا یہ سب جھوٹا ہے. جب دنیا میں آپ ایک ساتھ آمنا سامنا نہیں کرتے ہو بات نہیں کرتے ہو تو مرنے کے بعد بھی نہیں جانا چاہیے, بالکل نہیں جانا چاہیے. یہ بہت ہی ایک گندا ڈرامہ لگتا ہے. جیتے جی تو کبھی تھا نہیں ساتھ اور مرنے کے بعد اب رونا دھونا پھر بہت ہی تعریف کرنا. جو مرتا ہے وہ تعریف کے لائق نہ بھی ہونے کے باوجود اس کا تعریف کرنا مجھے تو بہت ہی اور جی ہاں میری ویڈیوز میں کہتی ہوں میری لائف ایک میریکل ہے. پھر کچھ لوگ اس پر بھی بولتے ہیں میریکل ان دا سینس کہ میریکل بہت کچھ ہو سکتا ہے. مطلب میریکل کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو بہت ہی بڑا میریکل وہ تو مطلب کوئی بولنا چاہیں گے بھی نہیں ہے نا. اور کچھ ایسے میریکلز ہے کہ جو کوئی بہت بیمار ہو لیکن اس کا کوئی ٹریٹمنٹ بھی نہ کرتے ہوئے بھی وہ اچھے سے مطلب اپنے زندگی کا گزر بسر کر رہا ہو تو وہ بھی ایک میریکل ہے. اور میریکل کیا ہو سکتا ہے؟ بہت کوئی دکھ دے رہا ہو مطلب بہت ہی دکھ میں دیکھنا چاہتا ہو لیکن اللہ نہ چاہتا ہو اور وہ اب بہت ہی پیسفل لائف گزار رہے ہو, یہ بھی ایک میریکل ہے, بہت بڑی میریکل ہے. اور کوئی بالکل ان کے پاس کچھ گزارا معاش خاص طور سے کچھ بھی نہیں ہے اور نہ کسی کا محتاج ہے اور نہ کوئی اپنے شوہر کے طرف کچھ بھیک مانگ رہے ہیں نہ اپنے طرف کے لوگوں سے نہ کچھ بھیک مانگ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ہے نا. تو مطلب پھر بھی ان کی زندگی بہت اچھے سے چل رہا ہے تو یہ بھی ایک میریکل ہے. ورنہ آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسے چولی پہن کے ہوتے ہیں مطلب اندر سے بہت سارے امداد لے رہے ہوتے ہیں, بہت سارے یہاں وہاں سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں, اپنے دکھڑا سنا کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. تو وہ بدقسمت ہے, وہ بہت ہی بدقسمت ہے. تو اللہ سے ہمیشہ یہ دعا رکھنا چاہیے کہ کسی کی محتاج نہ بنے اور کسی کے نیچے تلے دبے نہ رہے اور اللہ سے مانگے اور اللہ ہی دے اور مانگے بھی اسی سے, فریاد بھی سنائے اللہ سے. بس میری تو یہی کہنا ہوتا ہے. باقی جو میریکلز ہوتے ہیں وہ تو واقعی میں میریکلز ہوتے ہیں, اس میریکلز کو تو بتانے جیسی بات ہی نہیں ہوتی ہے. وہ میریکلز خود بخود ایک دن نہ ایک دن آخرت میں پتہ چل جائیں گے ہے نا. تو کسی کو تو میریکل حاصل ہونے کے بالکل قریب پہنچ کے پھر وہ محروم رہ جاتے ہیں, پھر وہ اس کی بدقسمت ہوتے ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو ہے نا. اللہ کی طرف سے بہت سارے تحفے ہوتے ہیں جو انسان کے اوپر اللہ دینا چاہتے ہیں لیکن اس وقت وہ انسان اگر شکر نہ کر کے اترائے یا پھر کسی کو ذریعہ بنائے ہوتے ہیں تو اسی ذریعہ کو ٹھکرائے تو پھر یہ بدقسمتی نہیں ہے تو کیا ہے نا. تو اسی لیے ہمیشہ اچھا سوچے, اچھا رہیے اور نیوٹرل رہیے اور کبھی بھی کسی کی اچھائیوں کو نظر انداز مت کیجیے اور اپنے غلطی کو ذرا احساس کیجیے کہ میں کیا ہوں, کیا کر رہا ہوں. تو اللہ کو ویسے لوگ بہت پسند ہے جو اپنے آپ کو کریکشن کرے, ٹھیک ہے. تو باقی تو بس ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, خوش رہیے اور آباد رہیے. آج کل تو بس کشمیر کا سبزی کا ٹائم ہے تو واگن اور یہ الشریف اور یہی سب کچھ چیزیں کھانے کو ملیں گے. تو بسم اللہ کر کے شکر کرتے ہوئے ہر ایک کھانے کو شکر کرتے ہوئے بنائیے اور کسی کو بھی انومان مت لگائیے کہ آپ بہت اچھا کھاتے ہو ہم تو سبزی کھاتے ہیں بول کے. ایسا نہیں ہوتا ہے. جو حلال کمائی کرتے ہیں وہ لوگ کو کا گھر کا کھانا جو ہے وہ نارمل ہی ہوتا ہے. وہ دال چاول بھی ہوگا, سبزی چاول بھی ہوگا, چٹنی چاول بھی ہوگا, کبھی چکن اور چاول بھی ہوگا, کبھی میٹ اور چاول بھی ہوگا, کبھی بیف اور چاول بھی ہوگا, کبھی کبھار ہوگا جمعہ کو کبھی بھی بنایا, کبھی یا پھر ویکنڈ کو بنایا. ادروائز روز مرے کا گھر کا کھانا جو ہے وہ سمپل ہی ہونا چاہیے لیکن بہت سارا پیار اور بہت سارا شفقت اور اللہ کا نام لیتے ہوئے اور ثنا کرتے ہوئے جو کھانا بنائیں گے وہ جسم کو بھی لگیں گے اور لذت دار بھی بنیں گے اور نمک جو ہے وہ سواد انوسار آپ کو کھانے کو ملیں گے. ادروائز آپ کو بے سواد کھانا پڑے گا. اگر آپ کی نیت اچھی نہ ہو تو آپ کو